اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پورا ایک ملک جو ہے، جو آپ کا ہمسایہ ملک ہے، اور آپ کے دونوں طرف کے ملک اس کے اندر جو پاکستان کے اندر سازش کھیلی جا رہی ہے ملے ہوئے ہیں. مثلا آپ کے لیفٹ پہ پورا افغانستان ہے، اور ایون ایران کے ساتھ بھی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، اور ایک طرف انڈیا ہے، اور انڈیا کی طرف سے پوری ایک فنڈنگ ہے، پورا ایک سسٹم ہے. یہاں آپ نے جاسوس پکڑے ہیں، اور ان کے جو آپ کو پتا پلینز بھی یہاں پر آئے تھے پی ٹی آئی کے دور میں، انہوں نے اٹیک کیا تھا. تو ایک ایسا ملک جو آپ کی جو قیام ہے اس کو مانتا نہیں ہے، تو وہ اس وقت دہشت گردی کے اندر ایک بڑے طریقے سے ملوث ہے. اب پاکستان کی اسٹیٹ نے بھی اس کو ڈیل کرنا ہے. اب وہ دیکھیں نا، اب بیانات آگے، آپ نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، آپ نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا، اور جو فیصلے کرنے تھے اب ہو گئے. اب ہونے کے بعد اب اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم شروع ہو گیا. اب اس کی امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ریٹ نہ ہوتی تو مجھے یہ بتائیں نا، یہ جو کل 16 دہشت گرد خارج مارے ہیں جو پاکستان میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، آپ اکثر کہتی ہیں نا کیسے داخل ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ بہت سارے لوپ ہولز ہوتے ہیں. آج 16 دہشت گردوں کو اس وقت مارا گیا جب وہ پاکستان میں انٹری پکڑ رہے تھے، یعنی خارج کو باقاعدہ ان کا کلا کما کیا گیا. ایفرٹ ہوئی نا، اسٹیٹ نے اپنی ریٹ کو بتایا کہ ایسا نہیں ہم کرنے دیں گے. اسی طرح اب وہاں پر جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو ہم کہتے ہیں جی اسمگلنگ ہو رہی ہے، ابھی جو تورخم بارڈر اور جو باقی جگہوں پر وہاں پر 50 کے قریب چھوٹے بچے پکڑے گئے، وہ بچوں کے ذریعے بھی اسمگلنگ کرا رہے ہیں. مطلب جو آپ کا دشمن ہے وہ تو کوئی چیز نہیں چھوڑا، وہ تو بچوں کے ذریعے بھی کروا رہا ہے. پھر ان 50 بچوں کو پکڑ کر آپ رکھ بھی سکتے تھے، وانی بچے تھے آئے تھے، لیکن ایک بچوں کو دیکھتے ہوئے ایک خیر سگالی جذبے کے تحت پھر بھی ان بچوں کو دہشت گردوں کا ایک بڑی تعداد میں داخل ہو جانا، پھر دہشت گردانہ کارروائیاں کرنا، پھر جو ہے وہ پوری ایکسپریس کو ہی جو ہے وہ اس کو یرغمال بنا لینا، تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی لیبس ہیں. ابھی آپ نے بھی کہا کہ 16 آپ سے کہا نا، میں نے تو آپ کو ریٹ کی بات کی. ایک سیکیورٹی لیبس ہوتا ہے، دیز آر بوتھ the words have different meanings. ریٹ کا اور ہونا چیز ہوتا ہے، اور ایک آپ کی سیکیورٹی لیبس ہونا is a different thing. آپ اس کو منگل اپ نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے. ہمیں ان ورڈز کا پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا کیا بات کر رہے ہیں. اب ایک ریٹ کا ختم ہو جانا کہ اسٹیٹ نہیں رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسٹیٹ تو ہے، ریٹ بھی ہے. اب اس کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں یہ، اور وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. اب 16 بندوں نے کل ریٹ چیلنج کی، انہوں نے کہا ہم نے کراس کرنا ہے، انہوں نے بتا دیا بھائی یہ ریٹ ہے ہماری. ٹھیک ہے. اسی طرح اب دیکھیں یہاں فیزز آتے ہیں، کسی وقت دہشت گردی بڑھ جاتی ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے وہ آنے کا، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ایکشن ہوتا ہے تو پھر یعنی یہ اس وقت جب آپ جنگی کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ کی بھی شہادتیں ہوتی ہیں، تو آپ دوسروں کی بھی کو مار رہے ہوتے ہیں جلم حاصل کر. اب یہ نہیں ہو رہا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر صرف جی دشمنی ہلاک ہوگا اور جو آپ کی شہادتیں نہیں ہوں گی. یہاں غازی بھی بنتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا قوموں کا جو عزم ہوتا ہے آزاد رہنے کا، ریاستوں کا جو عزم ہوتا ہے اپنی سیکیورٹی، اپنی سیفٹی، کیا ہم نے وہ تو نہیں کھو دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. پہلے سے بھی زیادہ پرعزم ہے آپ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، آپ کی فوج ہو، آپ کی حکومت ہو، اور ایون پاکستان. پورے پاکستانی جو ہیں، اگر بات کروں لاہور کی کتنی آبادی ہے، لاہور کی آبادی اس وقت تقریباً کچھ لوگ 1.25 کروڑ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ 1.5 کروڑ ڈالیں اور اس میں روز جو آنے جانے والے لوگ ہیں تو یہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب پہنچ جاتی ہے. پورے بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ بھی نہیں ہے، سارے ملا بھی لیے جائیں تو ایک شہر کے برابر آبادی ہے. تو ایک بات ٹھیک ہے کہ وہ 40% آف پاکستان کا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا، چونکہ اس کے ٹیرنز ہیں اور بہت سارے ایک ماؤنٹینیس ایریا ہے. کوئی ایریا چھوٹا تو نہیں ہے نا، بہت بڑا ایریا ہے. تو اس بڑے ایریا کی وجہ سے دراندازیاں بھی ہوتی ہیں، انفلٹریشن بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں وہ موقع پر جاتی ہیں تو اس کو جا کے ٹیکل بھی کرتی ہیں. تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ریٹ ختم نہیں ہوئی. ریٹ کو جو چیلنج کرے گا، جس کے لیے جو ابھی آپ نے کہا کہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں اور سرکاری اداروں میں یہ کہا گیا، اور ایک میسج بھی بڑا ضروری ہے کہ جب ایک انفلوئنس آتا ہے، ایک پریشر آتا ہے، تو جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، دیکھیں گھر کا بیٹی لنکا ڈھائی، اور سرکاری ملازمین چونکہ گورنمنٹ کے اپریٹس ہوتے ہیں، مشینری ہوتے ہیں، انہیں گورنمنٹ کی ساری موومنٹس، احکامات کا پتہ ہوتا ہے. تو اگر وہ بھی ساتھ دے دیں گے تو پھر اسی طرح ہے کہ گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے. تو اس گھر کے بھیدی کو تو سب سے پہلے کرنا ہے نا ڈیل، اور اسی کو چیک کرنا ہے کہ اگر کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے یا ان سے دب جاتا ہے تو اسٹیٹ کی ریٹ کس نے قائم کرنی ہے، یا جو چیلنج کر رہا ہے اس کو کس نے جواب؟ سرکاری اداروں نے جواب دینا. فار ایگزامپل میں وہاں پر ایک تھانہ ہے، اور تھانہ جو ہے اس کو کہا کہ آپ نے ریٹ قائم کرنی ہے، اور تھانے والے چھوڑ کے آ جائیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے، تو ڈیفینیٹلی کیا آپ کوئی ریاست ایسے تھانے کو یا ایسے ملازمین کو برداشت کرے گی؟ نہیں، وہ ریپلیس کر دے گی. صحیح. اور ان کے خلاف کارروائی قومی سطح پہ اگر اتفاق رائے بحال کرنا ہے تو پھر اس کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں ایک بڑی جو پہلی ایفرٹ ہوئی ہے
इत्तेफाक राय को कायम करने की, अच्छा वो ये थी कि आप पार्लियामेंट के जरिए करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है एक समझे कि कानूनी और इखलाकी, आप समझ लें जो भी है, वो फोरम है। उस फोरम के ऊपर बुलाया गया, आपकी अस्करी क़यादत को बुलाया गया, आपकी जो पॉलिटिकल क़यादत है, पॉलिटिकल क़यादत में जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की तकरीबन तमाम जमातें उसमें उन्होंने एग्री किया, लेकिन उसके साथ साथ JUI एक बड़ी जमात है, PTI के साथ, तो JUI वाले भी आ गए और उन्होंने आगे बल्कि PTI को कहा कि आपने गलत किया कि आप इसमें शामिल नहीं। अब इसमें बाहर कौन रहा? उसमें एक जमात रही PTI, और प्लस जो इस वक्त कौमी जमातें हैं बलूचिस्तान की, वो छोटी छोटी हैं, बहरहाल ठीक है, जब वहाँ का है रिप्रेजेंटेशन, वो उसमें से बाहर हो गई। अच्छा लेकिन जो पहले इत्तेफाक राय की कोशिश की गई, उसको PTI को भी इन्वाइट किया गया, और PTI वालों ने कहा जी नहीं, हमारी मुलाकात होगी। अच्छा, उन्होंने एक छोटी सी अजीब सी शर्त रखी कि जी मुलाकात होगी तो तब हम करेंगे। यानी एक तरफ आपका नेशनल इशू है, अच्छा कौमी इशू है, जिसपे आप लाहे अमन बनाने जा रहे हैं। अब रह गई वो जो थी कि जी मुलाकात हो जाएगी, तो आज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर कह दिया कि जी 2 दफा दिन में करा दें मुलाकात। ये एक ऐसा इशू था जो आपकी कोर्ट की सतह पे भी हल हो सकता था, वो आज हल हो गया। लेकिन क्या एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जो थी, जो कौम के साथ खड़ी होकर आपने पाकिस्तान की जुबान बोलनी थी, उससे PTI ने खुद को हटा लिया और ऐसा सब अपना PTI खुद ही ये बात कहती है कि चूंकि आप समझते नहीं है कि बानी PTI को एंगेज करने में क्या मसला है। वो तो ये कहते हैं कि बानी PTI से जब तक हमारी मुशावरत नहीं हो जाती या हमारी मुलाकात नहीं हो जाती, हम उनसे मुशावरत के बाद मुझे कुछ ये एक बताएं, जंगी वो तरकीब दे मुशावरत सकते हैं, तो करते फिर रहे। उन्हें एंगेज करने में क्या मसला है? देखें, हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट जब हो। आपने अपने बंदे रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए वहां पर सारे, ठीक है, ऑलरेडी है ना, इमरान खान साहब ने तो नहीं आना था वहां, क्या करना था? और मुशावरत किसी वक्त भी हो सकती थी, पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती थी, ये ऐसा इशू नहीं था। आप वहां तो जाते, आप जाते नहीं असेंबली में, तनख्वाही नहीं लेते। ऐसे सब बात तो ऑपरेशन की नहीं, हो मेरी रही थी। बात सुने, इसके अंदर जो है ना, ये बस ऐसे लैतो लाल से काम लेना था। आप जाते वहां, बैठते, देखते। क्या आप, मेरा ख्याल है सिंपल सी बात थी कि रियासत उसमें क्या था मौजू ये था कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो है, ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ कौम में कैसे इकट्ठा होना चाहिए, अच्छा लाहे अमल क्या होना। अब बैठते वहां पर बात करते, आपने तो बात ही नहीं की, आपने तो उसका बाइकाट किया। अगले दिन आप क्या कर रहे हैं कि आपकी जो प्रेस रिलीज बकायदा तौर पर जारी हो रही है, वो क्या है, बलूची जो एक्टिविस्ट है, खातून जो है मारंग मरंग बलोच की बलूच, बात कर अब उसके हक में आपने वो सारी प्रेस रिलीज जारी की। और ये वो ये कुव्वतें हैं जो मारंग बलोच यहाँ पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोल रही है, और वो जो जिस तरह के बयानात, और जो वहां पर पंजाबियों का वहां जो कत्लेआम हो रहा है, उसके ऊपर तो बात ही नहीं कर रही, ठीक है ना। वो जो टेररिज्म की जबान बोली जा रही है वहां से, महरूमियों का ड्रामा करके, तो उसके अंदर PTI ने साथ देकर तो अब बता दिया कि आप तो लाइन की दूसरी तरफ चले गए, जो आपको पॉलिटिकली नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है ना, आपने पॉलिटिकली तमाम वो लाइनें ज्वाइन की। फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है, उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं कोई यहाँ पर नहीं होने दूंगा ऑपरेशन, और दहशतगर्द इतने आगे। अच्छा तो PTI ने बाकायदा तौर पर और वाज़ेह तौर पर जो लाइन इस वक्त ली है पॉलिटिकली, अच्छा वो स्टेट के एंटी जो बयानिया है उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, अच्छा जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। स्टेट अव्वल होती है, ना पर्सनैलिटी, ना कोई आपकी जमात होती है। स्टेट की क्या इस वक्त है, स्टेट क्या मान लिया जाए कि 9-10 हज़ार लोग आगे हैं, उसके बाद 21,000 और आ जाए, और आगे पाकिस्तान के अंदर यहाँ खून और आग का एक खेल खेल ले आराम से, और आप कहते हैं नहीं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं। स्टेट का अपना एक बयानिया होता है, ठीक है, और स्टेट ने एक बयानिया मिल के कौम ने ले लिया। उस प्लेटफॉर्म में अगर आप नहीं भी दाखिल हुए तो स्टेट ने तो फैसला कर लिया है, आपने पॉलिटिकली भी उसमें से गेन नहीं किया, और मैं समझता हूँ अवामी सतह पे भी गेन नहीं किया। आप सारा का सारा ट्रस्ट कर रहे हैं, किस तरह, क्योंकि आप ये पहले भी बात करते रहे हैं कि जनाब वो देख लें कि वो मुफ्ती बानी ने क्या किया था तो ऐसे हो जाएगा। आप तो मुफ्ती बानी की कहानी 9 मई से शुरू है। अच्छा अब आपको वो जो बलोच तंजीमें उसमें मुफ्ती बानी नजर आ रही है, और आप फिर उधर ही चले गए। अच्छा तो जो बलोची महरूमियों का बहाना बना के तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ महज एक बहाना ही है? ऐसा है नहीं, वो किसी किस्म की कोई महरूमियों का शिकार नहीं है। मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में महरूमियां हैं, बलोची अकेले महरूम नहीं है, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा के लोग अकेले महरूम नहीं है, पंजाबी भी महरूम है, सिंधी बहुत सारी चीजों में महरूम है। हम उस पर डिबेट भी करते हैं, पूरे मुल्कों के अंदर ऐसे होता है, गुर्बत भी होती है। फिर लोग अपनी चाइना के अंदर नहीं थी कितनी गुर्बत थी, चाइना ने अपनी पॉलिसीज अपनाई। क्या चाइनीज लोग जो थे, जो भूख से एक दौर में मर रहे थे, नशे में पड़े हुए थे, क्या उन्होंने असला उठा के अपनी हुकूमत मार दी? उनकी लीडरशिप ने फैसले किया। आज जो चाइना आज दुनिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है। अच्छा अब सॉरी टू इंटरप्ट हसन साहब, आपने कहा ना कि पंजाब को उठा लें तो वो महरूमियों का शिकार है, सिंध को उठा लें तो वो बलोचियों को उठा लें तो वो। अब मसला फिर लीडरशिप का आ जाता, तो क्या हम
اتنے سالوں میں اتنی دہائیوں میں ہم کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں مل سکی کہ ہمارا کوئی ایک اس میں صوبہ PTI والے بھی تھے آپ نا، نے چاروں پانچوں 4 سال صوبے ملی تھی نا، آپ نے گنوا دیے کہ میں کوئی نے کہا صوبہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو محرومیت کا بالکل شکار محرومیت یہ رہتا ہے. سب محرومی ہے. دیکھو تو آپ کو کوئی ایسی میری بات لیڈرشپ ہی نہیں سنیں، ملی دنیا میں کہ کوئی ایک صوبہ تو جی ایسا میں ہو. وہی بتانے لگا ہوں، خیبر پختونخوا ملا نا 15 سال سے ہے نا PTI کے خلاف، کیا وہاں بھوک ننگ نہیں ہے؟ وہ جو لیڈرشپ ہے اس کو صوبہ ملا نا، آپ نے کہا کوئی ایک صوبہ، آج اس صوبے کی حالت کیا ہے؟ وہاں نہیں کس کوئی کی ایک گورنمنٹ ہے؟ صوبہ بھی تو ایسا نہیں ہے نا کہ میں جہاں کہتا پہ ہوں پنجاب محرومیاں بہت ہوں. پیچھے رہ گیا ہوگا، ہم رکھ لیتے ہیں جی مثالی طور پر جی جہاں دودھ نہیں کی نہیں نہریں ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہی چاروں کہا صوبوں میں نا، یہ حال ہے. 15 سال سے اب لیڈرشپ آپ کی یہی ہے نا ساری. اچھا صحیح، میں یعنی کہ وہ PTI کی 15 سال سے آج بھی انہی کی گورنمنٹ ہے نا وہاں پر، وہاں صحیح. دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. اینڈ مجھے وٹ بتانا، اباؤٹ پنجاب؟ میں کہتا ہوں اس کو تو مان لیا نا، میں نے اس سے پہلے ہی مان لیا تھوڑی دیر کے لیے. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیڈرشپ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ لیڈرشپ اور وہ لیڈرشپ، میں کہہ رہا ہوں پچھلے 10-15 سال سے اب اس وقت گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی، صحیح. گنڈا پور صاحب ابھی بھی ہیں وہاں پر، تو وہ صوبے کی کیا حالت ہے آپ کے سامنے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ سارے غریب ختم نہیں ہو سکتے، نہ سارے امیر ختم ہو سکتے ہیں، اس میں جو گیپ بیسک ہوتا ہے اس کو ضروریات کم تو کیا پوری جاتا ہوں ہے. جی عوام کی. بیسک، میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوں گے، لیکن اس فیکٹرز کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ آپ اسلحہ اٹھا کے اپنی فوج مارنا شروع کر دیں گے اپنے لوگوں کو، یہ جسٹیفیکیشن ناقابل قبول ہے. اب اس وقت اس جسٹیفیکیشن کے اوپر پوری بلوچستان میں آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس جسٹیفیکیشن کے اوپر خیبر پختونخوا والے جو باقی ملک کے لوگ ہیں، اگر وہاں پہ اگر عورتوں کو مارا جاتا ہے، جب جس نے گولیاں پیچھے چلائیں جہاں پر 50 لوگ جس میں مرے، 50-60 لوگ اس میں جو جن کی شہادتیں ہوئی، جعفر ابھی پورا ایکسپریس. نمبر جعفر ایکسپریس جو لوگ بھاگے تھے نا، پیچھے سے گولی چلانے والے نے یہ نہیں دیکھا یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ کون ہے، انہوں نے مار دیا سب کو. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور وہ افغان بارڈر سے ادھر آئے اور یہاں کے 2 ساتھیوں کو یا 4 فیسیلیٹیٹر کو ساتھ لے کے ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مزدوروں کو، ہمارے محنت کشوں کو، ہمارے سرکاری ملازمین کو گولیوں سے بھون دے؟ اور ہرگز نہیں، یہ کہیں بھی تو میں نے جسٹیفائی نہیں. یہی کہا نا کہ اصل میں محرومی کی بیس کے اوپر ایک جسٹیفیکیشن بنا کر قتل عام کرنا، یہ تو ناقابل قبول ٹھیک ہے نا، خون اور جو ہے کہتے ہیں فساد کھیلنا. اب اس میں جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتی، اور وہ پھر اپنے پولیٹیکل، کیونکہ اگر یہ آگ ادھر آئے گی نا تو یاد رکھیے گا دہشت گرد کے سامنے ضروری نہیں وہ PTI وہ مسلم نون کے ورکر کو مارے گا، اچھا وہ پیپلز پارٹی والے کو بھی مارے گا، وہ PTI والے کو بھی مارے گا. اس کو کوئی تشخیص نہیں ہوتی. جب ایک مسجد میں یا ایک گرجے میں یا کسی آپ سمجھے کہ سرکاری ادارے میں کسی اسکول میں جب بم پھٹتا ہے یا کوئی دہشت گرد آتا ہے کوئی کاروائی، تو وہاں سارے ہی ہوتے ہیں.